على عباده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ سب کو ختم نبوت کو سمجھنے کی، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے بارے میں جتنا کلام کیا جائے اتنا ہی کم ہے، چونکہ ختم نبوت ایک ایسا عنوان ہے کہ اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں اب سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی جاری۔ ایون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پردہ بھی نہیں فرما گئے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے، جس میں مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی اور اس طرح کے اور لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو آپ اس ختم نبوت کی کانسیپٹ کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بھیجا۔ اب جتنے بھی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے آئیں گے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہمارے گھر میں جو ہمارے والد ہوتے ہیں، جو ہمارے باپ ہوتے ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، اور گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے والد کی نا پرسنل ہوتی ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کبھی دیکھیں تو اس کو نا اپنے باپ کی چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور اس کے باپ کی کوئی چیز لے نا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرے بابا کی ہے، یہ نہیں میرا، میرے بابا کی ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج ہے ختم نبوت۔ جتنی امت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی بیٹے، روحانی بیٹی ہیں۔ تو جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی جگہ پہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک امتی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ غیرت کے ساتھ ایک امتی جو ہے وہ اپنے نبی کی جگہ، اپنے نبی کے تاج پہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس پہ، تو ہمارا اس سے بغض ہے، ہماری اس سے دشمنی ہے۔ ہم یہ جو ایک چیپٹر ہے ہمارا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ و ابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے نفرت رکھی۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ کے لیے نفرت والا، یہ اکثر ہمارے جو نئے نوجوان ہیں نا ان کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا جو ہے نا وہ جو ہے وہ پیار کا مذہب ہے اور امن کا مذہب ہے، اور امن کا اور اخلاق کا درس دیتا ہے۔ بالکل دیتا ہے، لیکن اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص حد سے گزر رہا ہے اور آپ وہاں پہ بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یاد رکھیں، اچھے اخلاق ہونا یہ تو بہت بڑی کریکٹرسٹک ہے، لیکن اخلاق کے پردے میں بے غیرتی کا آ جانا یہ پریشان کن بات ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نا اس کے درمیان ایک بڑی باریک سی لائن ہے، اور یہ جو باریک سی لائن ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح حدیث شریف کا جو اگلا متن ہے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ وہ جس نے اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے منع کیا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا،
یہاں سے نا ایک کانسیپٹ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا کہیں کہ مجھے اپنے پیرنٹس سے بڑی محبت ہے اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو کہ آپ کے پیرنٹس کو گالی دے تو آپ کہیں کہ نہیں 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 مجھے یہاں پہ بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپ اس کو پی جائیں. اگر آپ کے چہرے کا رنگ نہیں بدل رہا آپ کی اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ سن کے سمجھ لیں آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جو جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں کوئی بات تھکا جو ہے دیا ہمیں. برداشت نہیں. یہ نیچرل سی چیز ہے، یہ محبت کا ایک اصول ہے. تو اسی لیے اکثر جو مریدین ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے کیونکہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں بات نہیں سن سکتے، بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سن سکتے. اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ آپ کے بہن بھائیوں کو کچھ کہے تو آپ اس کے بارے میں نہیں سن سکتے. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں پہ اس محبت کا ایک تقاضا یہ ہوگا کہ جو اس محبت کے درمیان میں آئے گا تو وہ رگڑا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں محبت ہوگی وہاں پھر جو ہے اس محبت کے ساتھ وفاداری بھی ہوگی. اور یہ جو ختم نبوت کا ٹاپک ہے اس کا تعلق وفاداری کے ساتھ کہ ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. ایک ہے کہ انسان گناہ گار ہو، گناہ گار تو انسان نفس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، شیطان بھی ہے وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے، نفس بھی ہمارا. ہم کون سا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ہم کون سا کوئی جنید بغدادی ہے، ہم تو یہ 2021 کے بچے ہیں اور ہم تو ایسے ہی ہیں. ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو گناہ گار ہونا ایک اور چیز ہے، بے وفا ہونا ایک اور چیز. بے وفا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرے سے اس چیز کا انکار کر دیں، یہ ہوتا ہے بے وفا ہونا. گناہ گار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہے، میری نفس کی کمزوری ہے، معاشرے کا پریشر ہے، پیئر پریشر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لیے مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے. اور بے وفا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرے سے انکار ہی کر دو کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں، کہ جی یہ دین ہی کچھ نہیں ہے یا یہ کچھ ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ دین کی بنیاد ہے، وہ دین کا سینٹر ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی کسی بھی ایکویشن سے، بلکہ دین کی کیا میں کہتا ہوں کہ دنیا کی لائف کی کسی بھی ایکویشن سے نکالتے ہیں نا تو آپ کو اس چیز کی سمجھ ہی ختم ہو جائے گی. جیسے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ایکویشن سے نکالتے تو آپ کو اللہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا، آپ کو اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کون ہے؟ ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہچانا ہے. ہم تو اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے. کوئی شخص اگر اپنی لائف کی ایکویشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. اسی طرح جو شخص اپنی لائف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالتا ہے یا ان سے بے وفائی کرتا ہے تو وہ اس کے پاس ایتھکس کی ڈیفینیشن ہی ختم ہو جاتی. پورا یورپ جو آج کل جو ہے نا وہ کبھی نیکروفیلیا میں، کبھی زوفیلیا میں، کبھی اس طرح سے ریپ میں اور مختلف پروسٹیٹیوشنز میں، مختلف چیزوں میں جو مبتلا ہے، ایون کہ محرم ریلیشن شپس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو وہ کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی لائف ایکویشن سے نکال دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آپ کسی بھی جگہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائف کی ایکویشن سے نکالتے ہو تو آپ کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بزنس لائف ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ اپنی لائف کی ایکویشن سے نکالتے ہیں تو آپ کے اندر آنیسٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر سچ بولنا ختم ہو جاتا ہے. آپ کوآپریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے نا سنسیئرٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر کمٹمنٹس ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں جینے کا سلیقہ پتہ چلا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے.
اور کوئی شخص جو ہے نا وہ آ کے اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کرے اور ہمارا دل نہ ہلے، ہم آنسوؤں سے نہ روئیں، اس کا مطلب یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کوئی محبتیں نہیں ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو انسان کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ انسان کے، یہ پوری اس کائنات کی کمپوزیشن میں شامل ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہلکی سیدھی بے ادبی کا مرتکب ہوگا، یہ پوری کائنات اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ یہ یہ چرند پرند بھی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، یہ درخت، یہ پیڑ پودے، یہ پتھر، ہر شے اس کو نکال باہر کرے گی۔ اس کی وجہ یہ پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جو اللہ کے حکم کتابیں ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس پہ تو آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے، بہت کچھ سنا ہے، لیکن حضور کے دشمنوں سے بغض رکھنا یہ بھی ایک اہم چیپٹر ہے۔ یہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ بھی ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے یہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہیں، اور یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیٹ کر دی تھی۔ جب جنگ یمامہ ہونے لگی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا، خود مدینہ میں تھے، اور یہ اعلان کیا تھا کہ جاؤ، کوئی مدینہ میں نہ رہے، یہاں تک کہ جتنے جوان ہیں وہ سب چلے جائیں، صرف عورتیں، بچے اور معذور رہ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی یہاں نہ رہے، یہاں تک کہ جنگل کے جانور آئیں اور ابو بکر کو چیڑ پھاڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں، کوئی یہاں نہ رہے، کیونکہ حضور کی ناموس کا معاملہ ہے، اس لیے کوئی نہ رہے۔ غزوہ بدر کے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ میں بڑی بڑی ان کی عظمت تھی، بڑی شان تھی، ان کو جنگوں میں بھیجا نہیں جاتا تھا، اس لیے نہیں بھیجا جاتا تھا کیونکہ ان کو تبرک کے طور پہ رکھا جاتا تھا کہ یہ تو غزوہ بدر کے ساتھی ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی کہا جاؤ، نکلو، جاؤ بدر والو تم بھی جاؤ، جاؤ حفاظ تم بھی جاؤ، سب جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کے ناموس کا معاملہ ہے، کوئی نہ رکے، جاؤ جا کے لڑو اور اس کی حفاظت کرو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ کی جو پہچان گئی تھی کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری تو جانیں قربان، ہماری لائف ہی کیا ہے کہ اگر وہ حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، جتنے حضرات ہیں ان کے آپ اقوال پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے دلیل بھی مانگی کسی سے، جھوٹے نبی سے، یہ دلیل بھی مانگی کہ ہاں مجھے دلیل دو کہ کیسے جھوٹا نبی ہے، وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ وہ اس لیے خارج ہے کہ تم نے حضور پہ شک کیا تو جاؤ جہنم میں جاؤ، اللہ نے جہنم بھی بھرنی ہے، تم جیسوں سے ہی بھرنی ہے کہ جو دلیل مانگیں گے۔ اسی طرح سے جو دوسرے ائمہ کے اقوال ہیں کہ وہ امت کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے نبی کی گستاخی کی جائے اور وہ اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں، جو اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کا کوئی حق نہیں، وہ زمین پہ کیوں چل رہی ہے؟ اس کو اپنے نبی کی حرمت کا خیال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ گناہ گار ہوں گے جیسے بھی ہوں گے، لیکن اگر حضور کا نام آئے گا تو ہمارے دل مچلیں گے، یہ ہمارے خمیر میں شامل ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آج یہ لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی شیزان کیوں چھوڑیں، جی شیزان چھوڑنے پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیزان پھر کہتے ہیں کہ جی ان کی کوالٹی بڑی اچھی ہے، ایسی کوالٹی کو 1,00,000 سے ملٹیپلائی کریں اور اس کوالٹی کے ساتھ خود بھی جہنم میں جائے اور اس کو بھی لے کر جائے، کہ ایسی کوالٹی کا ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے نبی کی گستاخی پہ مبنی ہو۔ اور آج مسلمان جو ہے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ تو اس میں تو ان کی تو کوالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جی قادیانیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، اخلاق ان کا اچھا نہیں ہے، یہ اخلاق تمہارا برا ہے جس کی وجہ سے تمہیں اخلاق ان کا اچھا لگ رہا ہے۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اخلاق تمہارا اتنا اچھا ہوتا کہ لوگ تمہاری مثالیں دیتے، لیکن آج حال یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی مثالیں دے رہے ہو۔ کوئی شخص آپ کے ماں باپ کو گالیاں نکالے اور آپ کو آ کے اسمائل کر کے ملے، آپ کہیں ذرا اس کو کہ اس کا تو اخلاق کتنا اچھا ہے، کتنی خوبصورت گالیاں نکالتا ہے، کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے، کہیں گے آپ اس کو؟ کبھی نہیں کہیں گے، اور اگر کہیں گے تو یہ تو بغیرتی ہے۔ تو اس لیے کوئی ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے اور ہم اس کے بارے میں سافٹ کارنر رکھیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
ہم تو جی نہیں سکتے، ہمارا تو سب کچھ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے ختم نبوت کا، اچھا پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں بڑے جذباتی ہیں، یہ معاملہ ہی جذبات کا ہے، یہ عقل کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو معاملہ ہے ہی جذبات کا۔ دین کا تعلق عقل سے کہاں ہے؟ اگر عقل سے ہوتا، اگر عقلیات سے ہوتا، تو جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق عقلیات سے ہوتا تو مسح کا حکم پاؤں کے نیچے سے دیا جاتا، اوپر سے نہ دیا جاتا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین تو ہے ہی جذبات، دین تو ہے ہی محبت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ پڑھیں قرآن، الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو شدید محبت ہے یہ عقل سے تھوڑی ہوتی ہے، جذبات سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ہر شے سے، اس کے ماں باپ بچے ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جوں۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتائیں یہ آپ عقل سے پا سکتے ہیں؟ عقل تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ سفر تو عشق سے طے ہوتا ہے، یہ تو جذبات سے طے ہوتا ہے، یہ تو آداب عشق کسی مرشد سے سیکھے جاتے ہیں جو پھر یہ سکھاتا ہے کہ کیسے رسول اللہ سے عشق کرنا ہے، یہ آداب عشق کیا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جس نے عشق ہی نہیں کیا اس کو کیا پتا، وہ تو کورا ہے، وہ تو بالکل جو ہے نا وہ ان پڑھ ہے، وہ تو جاہل ہے جس کو عشق کا ہی نہیں پتا۔ تو رسول اللہ کا جو تعلق ہے تو عشق کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، تو اس لیے یہ تعلق عشق سے طے ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اس میں جذباتی ہیں، اللہ کرے ہم اس میں جذباتی رہیں، جس دن ہمارے جذبات ختم ہو گئے تو حال جو ہے نا پھر ہمارا رہ ہی کچھ نہیں جائے گا۔ آج کرسچینٹی کو دیکھ لیں کہ ان کا حال یہ کیوں ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک کرسچن یہ اگزامپل دے رہا تھا کہ اگر آج جو ہے، اور وہ کرسچن اگزامپل دے رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا ان کی ایک چیز مجھے بڑی پسند ہے، اور ایک جو ہے نا ایک چیز جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس چیز پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس چیز نے مجھے متاثر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اتنے ٹھنڈے ہو گئے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مرضی کوئی کچھ کہتا رہے، اگر کوئی یہ شرٹ پہن کے باہر نکل جائے کہ جیزس از اے گے، نعوذ باللہ، تو مسلمان تو ریئیکٹ کر جائیں گے لیکن کرسچنز ریئیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ بغیرت ہو گئے، کوئی تعلق ہی نہیں رہا اپنے نبی سے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اور لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے نبی کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی بات کرے، وہ کچھ لمحے نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ غیرت ہے، اور یہ غیرت باقی رہنی چاہیے، اور یہی غیرت آگے ہم نے اپنی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ ہماری باؤنڈری، ہماری ریڈ لائن ہمارے نبی کی ناموس ہے، ہمارے یہ ختم نبوت ہے۔ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے، ٹھیک ہے تم کہتے رہو ہمیں ٹیررسٹ، تم کہتے رہو ہمیں فنڈامنٹلسٹ، تم نے جو کہنا کہہ لو، ہم اس پہ بہت ٹھنڈے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کہہ لو تم کہ یہ سب جو ہے نا ریلیجیس لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں، تم کہہ لو کہ یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، تم جو ہمیں کہنا کہہ لو، ہم اس پہ برداشت کر لیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے نبی پہ بات کرے گا، کوئی یہ جرأت کرے گا کہ وہ جو ہے نا وہ ختم نبوت پہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے، یا ہمارے نبی کی کہ اس تاج پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو ان تمام خامیوں کے باوجود کہ تم نے ہم پہ گنوائی ہیں، ہم پھر بھی تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارے اندر ہر کبیرہ گناہ ہے، جو تم کہہ سکتے ہو وہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم پہلی ماننے میں مجرم، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے دل پاک نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم مووی سیزن بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم گانے بھی سن لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ہر گناہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم بے وفا نہیں ہیں، بے وفا نہیں ہیں ہم گناہ گار لازمی ہیں لیکن ہم بے وفا نہیں ہیں۔ ہم اس پہ نہیں برداشت کر سکتے کہ اس پہ نہ ہم اپنی نیکی دیکھیں گے نہ گناہ دیکھیں گے، ہم ڈٹ جائیں گے انشاءاللہ، اور نہ صرف خود ڈٹیں گے، اپنی نسلوں کو بھی اس پہ لے کر آئیں گے۔ اور اسی نیت کے ساتھ آپ نے یہ کورس کرنا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ کورس کوئی ختم نہیں ہوا، یہ تو ابھی آغاز محبت ہوا ہے، ابھی تو کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ کام کیا ہے، یہ کام تو ساری زندگی کرنے والا ہے، اور نہ صرف کرنا ہی، یہ تو اپنی نسلوں کو وراثت میں دے کر جانے والا کام ہے۔ آج آپ اپنے بچوں کو اے فور ایپل تو سکھاتے ہیں لیکن ختم نبوت نہیں سکھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بچی ہوتی ہے
قادیانی لڑکا اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، پھر اس سے شادی کرتا ہے، پھر اس کا ایمان بھی لوٹتا ہے۔ یہ آپ کے میرے اس معاشرے کی باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے آج ہی کے دور میں قادیانی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ افیئر چلاتی ہیں، پھر آپ ہی کے بھائی ہوتے ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ ہی کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو پھر اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات آج کل ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں۔ پھر یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اچھا، یہ اس ٹاپک پہ آپ دو وجہ سے بات نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ کہ آپ کو نالج پورا نہیں ہوتا، آپ جذبات ہوتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، لیکن نالج پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو جو جوابات آنے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ جوابات ہمارے جاہل مسلمانوں کی طرف سے ہی آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر آپ امریکن کمپنیز کا بھی کریں، پھر آپ یہودیوں کا بھی کریں، پھر آپ کرسچنز کا بھی کریں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کافر ہونا ایک الگ بات ہے، زندیق ہونا ایک الگ بات ہے۔ قادیانی تو زندیق ہے۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی نئی ڈرنک نکالیں جس کا نام آپ کوکا کولا رکھ لیں، تو کوکا کولا آپ پہ کیس نہیں کرے گا؟ کرے گا، اس لیے کیس کرے گا کیونکہ وہ ان کی خاص چیز ہے، آپ نے اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ آپ ویسے کوئی ڈرنک نکال لیں، کوئی اپنے نام سے کوئی کولا نکال لیں، اس پہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا، نہ اس پہ کوئی آپ کو کیس کرے گا۔ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے کسی کی آئیڈینٹی کو نہیں چھیڑا۔ اگر کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، وہ کسی کی آئیڈینٹی کو نہیں چھیڑے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو ہندو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، جو یہودی ہے اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے۔ یہ تو ہماری آئیڈینٹی پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کیوں دنیا میں پیٹنٹس کے لاز بنے ہیں کہ جی اگر آپ کوئی چیز ہے جو آپ پیٹنٹ کروا لیتے ہیں، کوئی اور اس برانڈ کا نام نہیں رکھ سکتا۔ جو پیٹنٹ شپ، جو اونرشپ آپ کی ہے، اس اونرشپ کی وہ نام کہیں اور نہیں رکھا جا سکتا، یا جو چیز آپ نے پیٹنٹ کروا لی ہے وہ کوئی اور شخص نہیں کروا سکتا۔ کیوں لاز بنے؟ اس پہ تو آپ نہیں کہتے کہ جی آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ لاز تو آپ کا پورا کارپوریٹ سیکٹر پوری دنیا فالو کرتی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری آئیڈینٹی پہ حملہ کرتے ہو، اور تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تم ایکسٹریمسٹ ہو۔ اللہ کرے ہم اس معاملے میں ایکسٹریمسٹ رہیں، اللہ کرے کہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے اندر سے غیرت نہ ختم ہو۔ جس دن یہ غیرت ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ختم نبوت کا تعلق جو ہے نا یہ ایمان کے ساتھ ہے، غیرت ایمانی کے ساتھ ہے۔ اس میں تو صحابہ والا ایمان چاہیے، اس میں تو وہ ایمان چاہیے کہ ایک لمحے میں اپنا سب کچھ قربان کریں اور دل کہے کہ یا اللہ ہمیں حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ تو شرمندگی سے بچنے کا نام ہے۔ اس عنوان کا تعلق آپ کے نیک یا گناہ گار ہونے سے نہیں ہے، اس عنوان کا تعلق آپ کے با وفا یا بے وفا ہونے سے۔ اس لیے بے وفا نہیں ہونا، گناہ گار ہو سکتے ہیں ہم، گناہ گار ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے بنی آدم ہیں تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطاؤن التوابون، اور جو بہترین خطا کار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے۔ تو اس لیے ایک شخص گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن بے وفا ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے جذباتی ہی رکھیں، اپنے جذبات کو اس میں شامل رکھیں۔ اگر جذبات نہیں ہیں تو ذرا دوبارہ سے دل کو ٹٹولیں کہ کیا وجہ ہے کہ حضور کے نام پہ کوئی بات ہوتی ہے اور میرے جذبات، میرا دل نہیں مچلتا۔ کیا بات ہے کہ کوئی حضور پہ بات کر دے اور مجھے رات کو نیند آ جائے۔ آج کوئی ہمارے باپ کو گالی دے دے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، اس نے میرے باپ کو گالی دی تھی، میں بدلہ لے کے رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ہمارے ماں باپ بھی قربان، اور ماں باپ جیسے لاکھوں قربان۔ تو حضور پہ کوئی بات ہو جائے، اور آج حضور کے دشمن دندناتے پھرتے ہیں اور وہ اس مذہب کی دعوت دیتے ہیں کہ جس مذہب میں جو مذہب ہے ہی نہیں، جو سراسر گستاخیوں کا پلندہ ہے، اور وہ قادیانیت ہے۔ لوگ اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے سر سے جو نہیں رہی تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹالرنس ہونا چاہیے۔ ایسے ٹالرنس کو آپ اپنی جیب میں رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسا ٹالرنس۔ ہمیں، ہاں کوئی ہم سے بات کرے، کوئی ہمیں سمجھنا چاہے، ہم اس کو تحمل سے سمجھائیں گے۔ ہاں کوئی ہم سے کوئی اصلاح کی نیت سے ہمارے پاس آئے، ہم اس کے جوتے اپنے سر پہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی گستاخی کی نیت سے آئے گا تو اس کی زبان کھینچ کے اسی پہ لپیٹ کے پکڑا دے۔ تو اس لیے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی کچھ بھی کہتا رہے اور جو ہے نا آپ اس پہ خاموش رہیں۔ کوئی کچھ بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فلاں جگہ پہ مرزائی ہیں
تو آپ کا دل ٹس سے مس نہ ہو کہ چلیں آپ تو بچ رہے ہیں، آپ کو دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک کہ اب پھر آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ جی ہم قادیانیوں سے اس لیے تو تعلق رکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں۔ بھئی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور تعلق رکھیں، لیکن پھر پہلے سیکھ لیں، پہلے سیکھ لیں کہ کیسے دعوت دینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دعوت دینے جائیں اور خود مدعو ہو جائیں، آپ کو نالج تو ہے نہیں اور آپ دعوت دینے چلے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں جیسے بجلی کی تاریں چل رہی ہوتی ہیں، اگر کسی تار میں کوئی مسئلہ آئے تو آپ خود اٹھ کے جا کے تار پہ نہیں چڑھ جاتے، آپ کسی الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، اس سے کنسلٹ کرتے ہیں اور اس سے مشورے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر تار سے کرنٹ پڑ جائے گا تو جان جائے گی، قادیانیت سے کرنٹ پڑ گیا تو ایمان جائے گا۔ اس لیے ایمان زیادہ ضروری ہے جان سے۔ تو اس لیے جہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اہل علم سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو دین بجاتا ہے نا، اس کو وہ منتر پتا ہوتا ہے کہ جس سے سانپ قابو آتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور سانپ کو ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اس کو ڈس لے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کے اندر اتنا جذبہ ہمدردی پیدا ہو رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قادیانیت کو دعوت اسلام دیں تو ضرور دیں، لیکن پہلے سیکھ کے دیں، سیکھ کے دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دعوت دینے کی کوشش کریں گے، جب آپ نے سیکھا ہی نہیں ہوگا تو بہت حد تک خطرہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کرنٹ پڑے گا۔ اچھا پھر اس میں اکثر بچے یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم خود قادیانیت کا مطالعہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اس قادیانیت کی کتابوں میں بہت زیادہ دجل ہے اور تصرف ہے، شیطانیت ہے۔ آپ اگر بغیر کسی استاد کے اور بغیر کسی چیز کے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ پر اتنے وساوس کے حملے ہوں گے اور اتنا کچھ ہوگا کہ یہ شیطانیت جکڑ لیتی ہے۔ اس لیے اس سے دور رہنا بڑا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے اکثر بچے اکثر قادیانیوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو جب وہ دین کی طرف اپنے دین کی طرف کہہ رہے ہیں، جب دین سے ہٹا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دجل کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں، آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں۔ بھئی استخارہ اس پہ کیا جاتا ہے کہ جو باتیں شریعت میں وضاحت کے ساتھ بیان نہ کی گئی ہیں۔ اب جیسے ایک شخص ہے، اگر وہ اس پہ استخارہ کرے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں تو ایسا شخص جو ہے وہ تو بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے استخارہ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ختم نبوت کے معاملے میں استخارہ کرے گا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کے نزدیک سب سے پہلے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب اس نے شک کیا، اس کا ایمان تو گیا اس کا۔ اب جب ایمان ہی چلا گیا تو استخارہ کس کام کا؟ اس کے اگر وہ جب ایمان چلا گیا، اب جو وہ استخارہ کرے گا اس پہ شیطان تصرف کرے گا، شیطان تصرف کرے گا، شیطان اس کو خواب میں آ کے کچھ بھی دکھا دے گا، کیونکہ ایمان تو اس کا رہا ہی نہیں ہے، اسے شک کیا نا، ایمان تو ختم ہو گیا اس کا۔ اب شیطان آئے گا وہ اس کو کچھ بھی کر کے دکھائے گا۔ اور قادیانیوں نے اس حربے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس نے جو ہے نا وہ کافر کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس دجل سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا منیر الوی دامت برکاتہم العالیہ اور اس طرح کے جو اور ہمارے قابل ہیں جو قادیانیت میں کام کر رہے ہیں، جیسے حضرت سید انیس شاہ صاحب دامت برکاتہم اور اس طرح کے اور لوگ ہیں، یہ حضرات فرمانے لگے، میں نے خود ان سے سنا، ایک دفعہ انہوں نے مجمع کے سامنے بھی یہ بات کی اور پرسنلی بھی ہم نے ان سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 15 سال قادیانیوں میں رہتے ہوئے قادیانیت کے خلاف کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ گمراہ ہوتے دیکھے ہیں، ہم نے تبلیغی جماعت میں سال لگانے والے لوگ وہ بھی ہم نے قادیانی ہوتے دیکھے، ہم نے مدرسے کے عالم لوگ، وہ کہتے ہیں ہم نے وہ بھی قادیانی ہوتے دیکھے، وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے لوگ قادیانی، ہر جماعت کے لوگ قادیانی ہوتے دیکھے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی پیر کا مرید قادیانی ہوتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اب یہ بات میں کہوں تو اتنی ویلڈ نہیں ہے، لیکن وہ کہیں جو قادیانیت میں اتنا رہ کے کام کر رہے ہیں تو یہ بڑی ویلڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں آج تک ہم نے کوئی ایک ایسا بندہ قادیانی ہوتے نہیں دیکھا جو کسی شیخ سے بیعت ہو، جس کا تعلق کسی شیخ سے۔ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے قابلین نے لکھا کہ بیعت ہونے کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ بننے سے پہلے ایمان کی توفیق، ایمان جو ہے نا وہ سلب نہیں ہوتا۔
اور ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ نسبت کی لاد رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ جہاں جہاں آپ کے مشائخ ہیں ان سے رابطے میں رہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کسی اللہ والے کے شیلٹر میں لازمی رہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے رکھیں، اللہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کے شیلٹر میں رکھے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر انسان فالو کرے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان اس فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اس فتنے کے خلاف کام کرتے رہیں، یہ باطل ہے، اس نے مٹنا ہی مٹنا ہے، اور ویسے بھی قادیانیت کا زوال شروع ہو چکا ہے کہ آج کی جو قادیانی جنریشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ قادیانی کیوں ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ پڑھو ذرا اپنی کتابیں، وہ اپنی قادیانی اپنی کتابیں پڑھ کے خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کی لکھے ہے، تو وہ تو خود بیچارے جو ہے نا ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ تو بس ماں باپ سے ان کو ایک چیز مل گئی ہے، اس لیے قادیانیت کا جنازہ ویسے بھی نکل رہا ہے۔ اس جنازے میں جتنا اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہیں ڈال، اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو اللہ نے اس کا جنازہ اٹھانا تو ہے ہی ہے، یہ باطل ہے، اس میں مٹنا ہی مٹنا ہے، اور انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو ہے وہی چلنی ہے، اور وہ اسی کے ساتھ جو جڑے گا وہی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔